تو یہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ تو یہ جو دلالتن کا نا انڈرسٹوڈ، تو یہ بھی اجرت ہی ہے کہ صاحب یہ کچھ نہ کچھ دیں گے، کور ملے گا اپنے کو، تو یہ کور بھی آپ کے لیے قبول کرنا۔ ہاں جیسے یہ پہلے سے اگر طے ہو جائے نا، یہ ہیلا ہو سکتا ہے، یہ طے ہو جائے کہ دیکھو میں اجرت نہیں دوں گا، وہ بلانے والا بولے، ہمت کر جائے، بہت بڑی ہمت کر کے بول دے کہ میں آپ کو اجرت نہیں دوں گا، اور آپ بھی مسکرا کر کہتے کہ میں کب مانگتا ہوں، خبردار اگر مجھے دیے تو۔ اس کے بعد اگر وہ آپ کو دے دے، بے شک یعنی کہ 12 لاکھ یا بلینک چیک دے دے آپ کو اٹھا کر، اور واقعی آپ کو پہلے سے پتا بھی نہیں تھا کہ ملے گا، مگر اس نے اٹھا کر دے دیا، یہ لینا جائز ہے، یہ اجرت نہیں، یہ تو تحفہ ہے۔ باقی آپ بولو کہ اجرت طے ہے یا نہیں بھی انڈرسٹوڈ ہے، پھر بھی بولو یہ تبرک ہے، جنہ صاحب کے فوٹو کو چوم کر، تو یہ فوٹو کو، یہ جنہ صاحب کو چومنے میں جنہ صاحب بولتا ہوں نوٹ کو، یہ پتہ ہے کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے، معذرت کا ناراض نہیں۔ وہ احیاء العلوم میں لکھا ہے امام غزالی نے کہ جب سب سے پہلا سکہ ایجاد ہوا تھا نا، تو اس کو شیطان نے چوم کر ماتھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا کہ جو تیرا وہ میرا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا۔ یہ تو بہت پرانی بات ہوئی۔ تو خیر اگر کوئی بزرگ ہمیں دے اور ہم چوم لے تو گناہ نہیں ہے۔ میں ایک بات بولتا ہوں کہ یہ جو نعتخوانی میں ملا اس کو آپ تبرک بولتے ہیں نا، یہ تبرک نہ بولا کریں، اپنے دل سے پوچھا کریں کہ یہ میری حرص ہے نہیں، میرا تقاضا ہے، میرے نفس کا تقاضا ہے نہیں۔ اپنے آپ کو پوچھیں گے یار مالدار کی دعوت کا مجھے انتظار کیوں رہتا ہے، غریب کی دعوت میرے سے کیوں منہ سے نہ نکل جاتا ہے، میرے نخرے کیوں ہوتے ہیں؟ مالدار حاجی صاحب یسر حاضر سائیں، وہ بھی بولے کتنے بجے؟ حاجی صاحب جتنے بجے آپ بولو۔ کیا ہمارا لہجہ غریبوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے سوچیں، ایسا ہوتا ہے؟ یا غریب کیا چلے بھی گئے تو موڈ کیسا ہوتا ہے؟ یار لوگ تو ابھی آئے نہیں، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ کیا کبھی سرمایہ دار کیا بھی اپنوں نے کیا کہ میں جاتا ہوں؟ وہ تو بولے گا یہ دروازہ کھلا چل، تیرے ایسا نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ اس کے پاس تو بہت نفع ہے۔ یعنی پیسے، ایسے پیسوں پر لکھ لعنت کہ جو آقا کے ثنا خان کو اپنے قدموں میں لے لیتے، ایسے پیسوں پر کروڑ لعنت کہ جو علماء کو اپنے قدموں میں لے لیں، مذہبی لوگوں کو اپنے قدموں میں لے لیں۔ اسی لیے میں باغی ہوں، باغی سرمایہ داروں کا، میرے سے سرمایہ دار بہت کٹتے ہیں، اور یہ میں بھی ایک عجوبہ ہوں آپ کے سامنے ہوں، اور پھر بھی مالدار لوگ کروڑوں روپیہ ہم پر پھینکتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو بول دوں۔ یہ آخر اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے تو مفت تھوڑی چل رہا ہے، وہ چراغ تھوڑی میں گھستا ہوں، وہ جنات پیسے آ کر دے جاتے ہیں، کوئی دستے غیب تو نہیں ہمارے پاس۔ یہی مالداروں کی جیبوں نے ان کو بولیے، ہم بول بول کے ان کو ڈانٹ ڈانٹ کے ان سے پیسے لے ہی رہنا۔ الحمدللہ میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں۔ پارا نا کے معنی بتا دوں، نان بولتے ہیں فارسی میں روٹی کو، پارا مانے ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا۔ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس لیے نعتخوانی کروں کہ میرے جھولی میں روٹی کے ٹکڑے پڑ جائیں، جنہ صاحب کے فوٹو گر جائے۔ میں اس لیے واز نہیں کرتا کہ مجھے دولت کا ڈھیر مل جائے، تو اللہ کے لیے روٹی کا ٹکڑا دین مت بنائیے، لوگوں کو مت ہنسائیے۔ جو آپ کو دے گا وہ آپ کی پیچھے سے جو ہمارے سامنے آ کر جو کوٹتا ہے نا، یہ ہم کو پتا، آپ کے سامنے نہیں بولے گا۔ جو باہر جا کر جو ڈنکے بجاتا ہے نا، یوں کیا، یوں بولا، یوں کیا، یوں بولا، یعنی یہاں تک مجھے ایک نے کہا تھا کسی نعتخوان کے بارے میں کہ کسی ملک کی بات کر رہا ہوں، میں گیا تھا دورے پر، بولا یار جاتے تو 2 گھنٹے تک تو بہت اچھے لگتے ہیں، منچ پر پڑھتے تو بہت اچھے لگتے ہیں، باقی 22 گھنٹے ہم سے نہیں سنبھالے جاتے ہیں۔ آگے سمجھدار ہے، اپنے نخرے اور لکھنوی انداز جو اپنا
اور باقاپن جو ہے یہ نہیں چلے گا.